السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ ناس اس کا ترجمہ اور تفسیر پیش کرتی ہوں۔ توجہ فرمائیں، غور سے سنیں اور قرآنی ہدایت کے مطابق اس پر عمل کریں۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں، جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہم زیادہ سے زیادہ آپ کے لیے درس تیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ ناس اور اس کو عنوان دیا ہے برے خیالات کے اثر سے پناہ۔ تو ناظرین، اب میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ آل کڈس، میل فیمیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب، وامرأتہ حمالۃ الحطب، فی جیدہا حبل من مسد۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اب میں سورۃ ناس کو عنوان دیا ہے برے خیالات کے اثر سے پناہ۔ تو یہ ہے ترجمہ اور تفسیر۔ قل اعوذ برب الناس، تو میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی، مالک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس اور لوگوں کے معبود کی، ومن شر الوسواس الخناس اور اس کی بدی سے جو پھسلائے اور چھپ جائے، الذی یوسوس فی صدور الناس اور جو لوگوں کے دلوں میں برے خیال ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس جنوں میں سے ہے اور آدمیوں میں سے ہے۔ ناظرین، میں آپ کے سامنے اب اس کی تفسیر بیان کرتی ہوں، جو ہے ارشاد ربانی ہے، یعنی ارشاد ہے کہ اللہ کو بہکانے والوں اور برے خیالات دل میں ڈالنے والوں سے اس طرح پناہ مانگو، یعنی اللہ سے ارشاد ہے کہ اللہ سے نعوذ باللہ ارشاد ہے کہ بہکانے والوں اور برے خیالات دل میں ڈالنے والوں سے اس طرح پناہ مانگو کہ میں لوگوں کے رب، بادشاہ اور معبود سے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس بہکانے اور ورگلانے والے شیطان کی شرارت سے پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی یہ طریقہ بتایا گیا ہے، یعنی شیطان سے پناہ مانگنے کی۔ جو آدمی کو غافل پا کر اپنا داؤ کرتا ہے اور دل میں وسوسے اور برے خیالات ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہے یا آدمیوں میں سے، جو ان دونوں صورتوں کو پڑھتا رہے گا وہ ہر طرح کی برائی سے محفوظ رہے گا۔ یعنی سورۃ ناس اور سورۃ فلق، اس سورت کے ساتھ قرآن حکیم کا ترجمہ تمام ہوا۔ انسان کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن مجید اس کی ہدایت کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ یہ کسی خاص فرقے یا ملک کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا بھر کے انسان کو دنیا میں زندگی بسر کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ ان باتوں پر یقین کرے۔ نمبر 1، دنیا ایک مقررہ قانون اور قاعدے کے مطابق چل رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا قانون اور قاعدہ ہے جس کے نسبت سے دنیا قائم دائم ہے اور چل رہی ہے۔ نمبر 2، اس کے بنانے والا اللہ ہے،
جس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں۔ نمبر 3، انسان کی زندگی صرف دنیا کی زندگی نہیں بلکہ اس کے اصلی زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ نمبر 4 ہے انسان جو کچھ کرے قرآن حکیم کے حکم کے مطابق کرے، اور جن باتوں سے اس نے روکا ہے اس میں روکا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس سے رک جائے۔ اسی سے اس کی دنیا کی زندگی درست ہوگی۔ افسوس ہے کہ انسان اپنے بیکار خیالات میں پھنس کر قرآن مجید کی طرف توجہ نہ کی، بلکہ بعض نے کہا کہ یہ صرف عرب کے لیے ہے اور وہی اس کو مانے۔ بعض نے کہا کہ دنیا میں اور بہت سی چیزیں کرنے کی ہیں، قرآن کریم پر غور کرنے کے لیے وقت کہاں ہے غرض۔ سب نے قرآن پاک سے منہ موڑ لیا، لیکن نہیں، بہت سے لوگ بہت زیادہ کثرت سے قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اس سے پیچھے ہٹتے ہیں، اور جو اسے مانتے ہیں انہوں نے اسے صحیح طریقے سے دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ انسان مادی ترقی ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ افسوس، اس کے انجام تباہی کے کچھ نظر نہیں آتا۔ اے انسان، ہوش میں آ۔ الحمدللہ، درس قرآن کا یہ سلسلہ پورا ہوا۔ وما علینا الا البلاغ۔ تو ناظرین، سورۃ ناس کی میں آپ کے سامنے تھوڑی ترتیب بیان کرتی ہوں کہ ترتیب قرآن کے مطابق اس سورت کا عدد 14 ہے، 114 ہے، اور یہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے سورت میں بیرونی مخلوقات کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ اس لیے اس دونوں صورتوں کا سورۃ فلق اور سورۃ ناس کا اکٹھا نام المعوذتانی ہے، بیرونی اور اندرونی برائیوں سے پناہ مانگنے والی 2 صورتیں۔ ان میں سکھایا گیا ہے کہ انسان اور ساری سمجھدار مخلوق اللہ کے ہر طرح قبضہ میں ہے۔ وہی اس کا پالنے والا ہے اور وہی اس کا بادشاہ ہے، وہی معبود ہے۔ اسی لیے اسی سے شیطانوں کے ورگلانے اور بہکانے سے پناہ مانگو، جو چھپ چھپ کر دل میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں، خواہ وہ شیطان آدمیوں میں سے ہو یا جنوں سے۔ اور کہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب گنے شریروں کی پریشانیوں سے ہمیں بچا، آمین۔ ناظرین، اب میں اس کی فضیلت، سورۃ ناس کے فضائل بیان کرتی ہوں کہ یہ سورت بھی جنات اور شیطان سے بچنے کے لیے بہت مفید ہے۔ جو شخص رات کو سوتے وقت سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، یہ سورت ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے دونوں ہاتھوں کو چہرے اور سر سے لے کر پیٹ اور ٹانگوں تک پھیرے، انشاءاللہ تعالی وہ رات بھر جنات اور شیاطین کے شر سے اور دیگر آفات سماوی سے محفوظ رہے گا اور اللہ کی پناہ میں رہے گا۔ حسن حسین بہوالہ، بخاری مسلم، ابن شیبہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس کے علاوہ یہ سورت جادو اور کالے علم کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے بہت اکثیر ہے۔ لہذا اگر کسی شخص پر کالے علم کا وار ہوا ہو تو اسے 11 روز تک
1100 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں انشاءاللہ، یا وہ خود دم کر کے پیے انشاءاللہ تعالی ہر طرح کے سحر اور کالے علم کے اثرات ختم ہو جائیں گے اور کوئی دشمن نقصان نہ پہنچائے گا۔ ناظرین، آج کا میرا درس کمپلیٹ ہوا، امید ہے کہ آپ اسے غور سے سمجھیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے آئندہ اس سے آگے والی صورت کا درس لے کر حاضر ہوں گی۔ شکریہ، اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔